عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے علامہ اقبال کے نظم جگنو کے بقیہ اشعار کی تشریح۔ پہلے ہم یہ اشعار پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے۔ رنگی نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ نظار شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ رنگی کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کو عارسی دی۔ سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، گنجے میں وہ چٹک ہے۔ یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، ماں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہک ہے۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ یہ اختلاف پھر کیوں ہنگام کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہا خاموشی ازل ہو۔ یہ تو علامہ اقبال کے بقیہ اشعار، اب ہم ان کی ایک ایک کر کے تشریح کریں گے۔ رنگی نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ رنگین ہو گیا سریلی آواز، دل کو خوش کرنے والی آواز۔ مرغان پرندہ، گل پھول۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم جگنو سے لیا گیا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے زباں پرندوں کو خوبصورت آواز دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے زباں پرندوں کو خوبصورت آواز دی ہے۔ پھول کو بھی زبان دی ہے لیکن اس کو خاموش رہنے کی تعلیم دی ہے۔ پھول کو بھی زبان دی ہے لیکن اس کو خاموش رہنے کی تعلیم دی ہے۔ کیونکہ پھول کی یہاں پر آگے ہم پڑھیں گے کہ زبان کیا ہے کہ جب وہ چٹک، یعنی جب گھنچا ہوتا ہے، پھر جب وہ کھلتا ہے تو چٹک وہاں پر آواز نکلتی ہے۔ تو یہ تو بالکل پھول کی ایک قسم کی، اگر ہم کہیں گے کہ پھول کی زبان، تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے زباں پرندوں کو سریلی آواز عطا کی ہے، دل کو خوش کرنے والی آواز عطا کی ہے۔ پھول کو بھی زبان دی ہے لیکن اس کو خاموش رہنے کی تعلیم دی ہے۔ نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ شفق ہو گیا کہ سورج غروب ہونے کے بعد جو سرخی پھیلتی ہے، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف تو وہاں پر پھر وہ سرخی پھیل جاتی ہے، تو اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ سورج شفق کی خوبی سورج کے غروب ہونے میں مضمر ہے۔ شفق کی خوبی سورج غروب ہونے میں مضمر ہے۔ شفق کی اس پری کو اگر تھوڑی سی زندگی عطا کی گئی ہے، کیونکہ وہ سرخی تھوڑی دیر تک رہتی ہے، شفق کی اس پری کو اگر تھوڑی سی زندگی عطا کی گئی ہے، تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، لیکن وہ نظارہ قابل دید ہوتا ہے۔ یعنی سورج کے غروب ہونے، یعنی شفق کی خوبی سورج غروب ہونے میں مضمر ہے۔ شفق کی اس پری کو اگر تھوڑی سی زندگی ملی ہے لیکن یہ نظارہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ رنگی کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت،
پہنا کے لال جوڑا شبنم کو آرسی دی، رنگی کیا، رنگی ہو گیا سریلی خوبصورت، سحر ہو گیا صبح، باقی دلہن البیلی دلہن، یا خوبصورت بھی کہیں گے ہم، خوبصورت دلہن، پہنا کے لال جوڑا، لال ہو گیا سرخ، آرسی ہو گیا وہ انگوٹھی جو عورتیں پہنتی ہیں اور جس پر شیشہ لگا ہو، جس کے اوپر جو ہے شیشہ لگا ہو، کیونکہ جو انگوٹھی ہوتی ہے اس کے اوپر جو تھوڑا وہ خالی جگہ بھی ہوتا ہے وہاں پر شیشہ ہوتا ہے، تو ایسی بھی انگوٹھیاں ہیں۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کو رنگین اور خوبصورت بنایا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نئی نویلی دلہن ہو، جیسے کوئی خوبصورت دلہن ہو، اور اس نے لال جوڑا پہنا ہوا ہو، اس نے سرخ جوڑا پہنا ہو اور شبنم کی انگوٹھی پہنی ہو، انہیں یہ صبح کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے۔ انہیں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کو رنگین اور خوبصورت بنایا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی خوبصورت دلہن ہو جس نے سرخ جوڑا پہن رکھا ہو اور شبنم کی انگوٹھی پہنی ہو۔ سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ شجر ہو گیا درخت، موجوں ہو گیا لہریں، بے کلی ہو گیا بے قراری۔ یہاں پر خصوصیت مختلف چیزوں کی علامہ اقبال بیان کرتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو سایہ عطا کیا ہے، کیونکہ گھنی چھاؤں میں انسان تھوڑی دیر سستانے کے لیے بھی بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو سایہ عطا کیا ہے اور ہوا کو پرواز عطا کی ہے، اور ہوا کو پرواز دی ہے، پانی کو روانی دی ہے، انہیں پانی رواں دواں ہوتا ہے، اور لہروں کو بے قراری عطا کی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے درختوں کو سایہ عطا کیا ہے، ہوا کو پرواز دی ہے، پانی رواں دواں رہتا ہے، اور لہروں کو بے قراری عطا کی ہے۔ یہ امتیاز، لیکن ایک بات ہے، ہماری جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری، امتیاز ہو گیا فرق۔ یہ صرف ہمارے بات کے کہنے میں فرق ہے، یہ صرف ہمارے بات کے کہنے میں فرق ہے، ورنہ جگنوں کے لیے جو دن ہے وہ ہمارے لیے رات ہے، یعنی جگنوں کے لیے جو دن ہے وہ ہمارے لیے رات ہے، اور جو جگنوں کے لیے رات ہے وہ ہمارے لیے دن ہے، یعنی یہ صرف بات کہنے میں فرق ہے۔ حسن ازل کی پیدا ہر ایک چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، گنجے میں وہ چٹک ہے۔ یہاں پر حسن ازل، اس سے پہلے حسن قدیم، جو وہ خوبصورتی جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ بھی کنایت مراد ہے۔ انسان میں سخن ہو گیا بات چیت، یعنی بات، اسی طرح سے چٹک، کیونکہ جب گھنچا جو پھول ابھی کھلا نہ ہو، جب وہ آواز نکلتی ہے، یعنی پھول کھلنے کے وقت جو آواز نکلتی ہے تو اس کو چٹک بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہے۔ انسان میں بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے اور گھنجے کو چٹک عطا کی ہے۔ یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہ چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے، کسک ہو گیا ٹیس یا ہلکا سا درد۔ شاعر نے اپنے دل کو چاند سے تشبیہ دی ہے، شاعر نے اپنے دل کو چاند سے تشبیہ دی ہے کہ آسمان پر جو چاند چمکتا ہے یہ جیسے شاعر کا دل ہے، چاند کو چاندنی عطا کی گئی ہے اور میرے دل میں ٹیس رکھی ہوئی ہے۔ انہیں شاعر نے اپنے دل کو چاند سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ چاند کو چاندنی عطا کی گئی ہے اور میرے دل میں ٹیس رکھی گئی ہے یا ہلکا سا درد رکھا گیا ہے۔ انداز گفتگو نے دھوکے
گیا بلبل، بو پھول کی چہک ہے، بو ہو گیا خوشبو. گفتگو کے انداز نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. گفتگو کے انداز نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ورنہ بلبل میں جو بلبل کو نغمہ گانے کی، بلبل کو چہکنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے، اور پھول میں خوشبو رکھی ہوئی ہے. یعنی ہر چیز کو الگ الگ خصوصیت رکھی گئی ہے. کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے. کثرت ہو گیا بہتات، وحدت یکسانیت، مخفی چھپا ہوا، مہک خوشبو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کثیر چیزیں رکھی ہوئی ہے، لیکن ان میں یکسانیت کا راز چھپا ہوا ہے. کثیر تعداد میں چیزیں ہونے کے باوجود بھی ان میں یکسانیت چھپی ہوئی ہے، جگنوں میں چمک رکھی گئی ہے، اور پھول میں خوشبو رکھی ہوئی ہے. یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جبکہ پنہا خاموشی ازل ہو. پنہا ہو گیا چھپا ہوا. سارا لب لباب اس شعر میں ہے. یہ دنیا پھر فتنوں فساد کی آماجگاہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ یعنی اس دنیا میں جو ہمیں فتن و فساد رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر، ذات پات کے نام پر، ملک و قوم کے نام پر کیوں برپا ہوا ہے؟ انہیں جب یہ دنیا فتن و فساد، قتل و غارتگری کی آماجگاہ کیوں بنی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خاموشی کا راز چھپا ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی ساری چیزوں میں امن ہے، اگر امن نہیں ہے تو انسانیت میں نہیں ہے. کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر ایسا ہوں تو یہ بھی ایسا ہی بنے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کثیر دنیا میں چیزیں ہیں، ان میں وحدت کا راز چھپا ہوا ہے. بہرحال اگر انسان سچ مچ غور و فکر کرے تو جب انسان حقیقی معنی میں دوسرے انسانوں کو دیکھے گا تو سچ مچ اس کی زندگی ایسی ہی چمکے گی جس طرح جگنوں کی چمکتی ہے. تو یہ تو تھی علامہ اقبال کی نظم جگنوں کے بقیہ اشعار کی تشریح. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا.